جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد حرام میں جتنی نمازیں ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے اوپر 1,00,000 نماز کا ثواب ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، اب حاجیوں کو حکم یہ ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑو، مسجد حرام سے نکلو اور وادی مینا میں جا کے 5 نمازیں ادا کرو۔ چنانچہ حاجی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک یہ 5 نمازیں وادی مینا کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اب وہاں پر وادی مینا میں حاجی کا اور کوئی کام نہیں ہے، نہ اس نے شیطان کو وہاں پر کنکریاں مارنی ہیں، نہ کوئی اور خاص عبادت کرنی ہے، بس یہ ہے کہ وہاں پر یہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ مسجد حرام میں تو نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور میں وہاں جنگل میں جا کے مینا میں جا کر نمازیں کیوں پڑھوں، ثواب تو مسجد حرام میں زیادہ ہے، یہ سوچ کر وہ وہی مسجد حرام میں رکا رہے، وادی مینا کے اندر جا کر 5 نمازیں نہ پڑھے، تو اسے ایک نماز پر 1,00,000 تو کیا ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کے حج کے اندر جو ہے اس میں کمی آ جائے گی، اس میں نقص آ جائے گا، اس لیے کہ اس نے مناسک حج کے اندر کمی کر دی ہے۔ تو حج کی عبادت میں قدم قدم پر یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، پھر جگہ کے اندر بھی فضیلت ہے، عمل کے اندر بھی فضیلت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام سے روک دے، پھر نہ جگہ کے اندر فضیلت ہے، نہ عمل کے اندر فضیلت ہے۔ اور یہی درس جو ہے یہ قربانی کے اندر ہے، کیونکہ لفظ قربانی قربان سے بنا ہے، اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کا مطلب یہ ہے وہ عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، یعنی قربانی کا عمل جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیوں قرب حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر بندہ جب جانور کے حلق پر چھری پھیرتا ہے تو خالق کائنات جل مجدہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حکم کے اوپر جانور ذبح کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر تو میرا اتنا پیسہ جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، میرا جانور چلا گیا، لاکھوں کا میرا جانور تھا، اس نے میرے حکم کے اوپر یہ کام کیا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی کا جو بنیادی درس ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، اب بندہ سوچ بچار نہیں کر سکتا، یہی درس حج کا ہے اور یہی درس قربانی کا ہے۔ اب بندے کے پاس عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، اب وہ چون چرا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ اپنے لگتے جگر اسماعیل کو ذبح کرو، اور حکم بھی خواب کے ذریعے دیا گیا، حالانکہ اگر اللہ رب العزت چاہتا براہ راست وحی کے ذریعے آپ کو یہ حکم دیا جا سکتا تھا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، اسی طرح فرشتہ آتا وحی لے کر اور آ کر حکم دیتا کہ آپ اپنے لگتے جگر اسماعیل کو ذبح کریں، لیکن یہ حکم براہ راست وحی کے ذریعے نہیں آیا، بلکہ یہ حکم خواب کے ذریعے دیا گیا۔ اب اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ تو تعویل کر لیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے اور اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر نہیں،
اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان اور آزمائش تھی، کیونکہ جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ تو خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے لقت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 90 برس کے قریب تھی، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو حکم ہوا ماں اور بیٹے کو وادی ذی زرع یعنی حرم مکہ کے اندر چھوڑ آئیں۔ پھر جب عمر مبارک اسماعیل علیہ السلام کی 13 برس ہوئی ہے، اب یہ حکم آ گیا ہے کہ اپنے لقت جگر اسماعیل کو ہمارے راستے میں ذبح کرو۔ کتنا بڑا امتحان تھا ایک باپ کے لیے کہ 90 برس کے قریب عمر ہے جب بیٹا ملا ہے، اب 100 برس عمر ہو گئی ہے اور حکم آ گیا اپنے اس لقت جگر کو ذبح کرو۔ اسماعیل علیہ السلام تو بھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے، ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی حکمت نہیں پوچھی کہ اللہ تیرے اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی نظام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ باپ اپنے لقت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے۔ عقل کے ترازو پر اس بات کو تولا جائے، عقل کے ترازو پر یہ بات پوری اترتی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی حکمت کوئی مصلحت نہیں پوچھی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ سرے راہ چلتے چلتے بیٹے سے سوال کر لیا، کیا میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ہے، میرے رب نے تمہاری قربانی مانگ لی ہے، میرے بیٹے بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یہ مشورہ اور یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اجازت دیں گے تب میں انہیں ذبح کروں گا، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو ذبح نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ یہ رائے 2 وجہ سے پوچھی۔ ایک تو اس لیے پوچھی کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کو بتائے بغیر ان کو ذبح کرتے وہ ثواب نہ ملتا جو بتانے سے ملتا۔ ایک تو اس لیے بتایا کہ یہ بھی میرے ساتھ اس قربانی میں ثواب میں شریک ہو جائیں، اور دوسرا اس لیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھنا چاہتے تھے، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے اس بیٹے کا رب ذوالجلال کے حکم کے متعلق تصور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے متعلق اس میرے بیٹے کا تصور کیا ہے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب وہ بیٹا بھی خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، اور وہ بیٹا کہ جس کی صلب سے، جس کی ذریت سے سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لانے والے تھے، اور یہ وہ بیٹا کہ جس نے سیدہ ہاجرہ جیسی صابرہ اور شاکرہ ماں کی گود میں پرورش پائی تھی۔ اور یہاں پر اس لیے اقبال بول اٹھے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جس بیٹے نے سیدہ ہاجرہ جیسی عظیم ماں کی گود میں پرورش پائی تھی کہ کائنات میں شاید ان جیسی صابرہ اور شاکرہ ماں کوئی نہ ہو، کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے حرم مکہ میں، آج تو وہاں پر آبادی ہو گئی اور بڑی سہولتیں اور سارا کچھ، اس وقت کیا تھا؟ خالی میدان، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی پینے کا انتظام، محیط پہاڑ، ڈرونے پہاڑ، آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور انسان تو انسان رہے، حیوان بھی وہاں پر نہیں تھے، نباتات بھی نہیں تھے، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی چیز۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا تھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ سمجھ گئی کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے فوراً کہا پھر آپ خیر سے جائیے، جس رب نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے وہ ہمیں پھر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اتنی عظیم ماں کی گود میں جس بچے نے پرورش پائی تھی، اب اس بچے کا تصور کیا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے متعلق؟ کہ باپ پوچھ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بیٹا آگے سے کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ میرے ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، اس اللہ رب العزت کے حکم کے اندر حکمت کیا ہے، کیا مصلحت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے اس حکم کے متعلق، فوراً آگے سے جواب کیا آیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں آگے سے کوئی اعتراض نہیں کروں گا، چونچرا نہیں کروں گا، اور کسی قسم کی آگے سے کوئی بھی اعتراض اور کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے اس عمل کے متعلق میرے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آئے گا۔ جو حکم ہوا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بس آپ کر گزریے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے اگر اللہ رب العزت نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آ گئے، جب قربان کرنے کے لیے لٹانے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ عرض کی ابا جان آپ مجھے لٹا رہے ہیں تو اس طرح کیجئے آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں اور میرا چہرہ آپ کے سامنے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش کھا جائے اور آپ کا چلتا ہوا ہاتھ رک جائے اور اللہ رب العزت کے حکم کے اندر کوتاہی ہو جائے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ رب ذوالجلال نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان قرآن پڑھتے رہے اور میرے ان محبوب بندوں کی ان اداؤں کے گیت گاتے رہیں۔ چنانچہ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اسلام لے آئے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں ایک اسلام کا تصور بن گیا کہ کلمہ اسلام کا پڑھو مرضی اپنی کرو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا قربانی پیش کرو، آگے سے کوئی چونچرا نہیں ہے۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔
فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس لٹانے کے وصف کو قرآن کریم نے زور دے کر بیان کیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، کہ کہیں ایسا نہ ہو سامنے بیٹے کی صورت ہو اور چلتی ہوئی چھری رک جائے اور اللہ رب العزت کے حکم کے تعمیل کے اندر کوتاہی ہو جائے. چنانچہ جب لٹا لیا تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان اس طرح کیجئے کہ مجھے باندھ لیجئے، کیونکہ جب چھری چلے گی فطری طور پر تڑپوں گا، تو جب تڑپوں گا میرے کپڑے سارے خون کے اندر لت پت ہو جائیں گے. میری والدہ جب اس حالت میں میرے کپڑوں کو دیکھیں گی انہیں پریشانی ہوگی، ملال ہوگا، تو لہٰذا آپ مجھے اچھے طریقے سے باندھ لیجئے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو باندھ لیا، پیشانی کے بل لٹا لیا. اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور کائنات دم بخود ہے، اور فرشتے حیران ہیں، وہی فرشتے جنہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جب اللہ رب العزت نے کہا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا. آج وہ فرشتے حیران ہیں، کیا ایک انسان اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے اندر اتنا آگے جا سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کے حلق پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹا لیا اسماعیل علیہ السلام کو، باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں نے اپنا کام کر لیا تو آخر میں نے بھی تو پھر اپنا کام کرنا تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، خون گرا تو آنکھیں کھولی، کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب منظر ہے. اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے. اس وقت وادی مینا گونج اٹھی وحی الہی کی آواز سے، صدائی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے پیارے ابراہیم بے شک تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے بہت بڑی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اب یہ واقعہ جو قربانی کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر قربانی مشروع کی گئی، یہ روز ازل سے یہ سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے اب بندہ چوں چرا نہیں کر سکتا. اس کے لیے بندے کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اب بندہ اس میں حکمت تلاش نہیں کر سکتا. یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اندر حکمت تلاش کرو، مصلحت حق تلاش کرو، عقلی فائدہ تلاش کرو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور ان کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ خالق کائنات جل مجدہ نے قیامت تک اس عمل کو جاری کر دیا. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرے گا. یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں کہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی نقل اتارنی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں کتنی پسند ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بابوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ بزرگوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ جو بزرگ ہیں ان کی حیثیت دیکھیے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں. وہ جو ان کا عمل ہے قربانی والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا ہے. اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے، اصل فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم نے بھی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھو اور مرضی اپنی کرو، کلمہ اسلام کا پڑھو اور مرضی اپنی کرو، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قربانی کا جو بنیادی سبق ہے، قربانی کرتے ہوئے میں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ قربانی در حقیقت ہمیں سبق دیتی ہے۔ اب قربانی جو ہے یہ کس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ مسائل قربانی کے لحاظ سے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے، ایک گھر کے اندر اگر 10 بندے ہیں اور 10 کے 10 ہی صاحب نصاب ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ایک بڑا جو ہے قربانی دے دیتا ہے، باقی قربانی نہیں دیتے۔ حالانکہ جس طرح گھر کے اندر جتنے بھی بالغ لوگ ہوتے ہیں، نابالغ کی بات نہیں ہو رہی، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو بالغ ہوتے ہیں ان کے اوپر جب نماز فرض ہو گئی، جس طرح بالغ کے اوپر نماز فرض ہے، گھر کے اندر اگر 10 افراد بالغ ہیں 10 کے اوپر ہی نماز فرض ہے، اسی طرح اگر 10 لوگ گھر کے اندر بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں 10 کے 10 ہی، ان 10 کے 10 افراد کے اوپر ہی قربانی واجب ہوگی۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی چیز یا کوئی زیور یا روپیہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی آج کے ریٹ کے لحاظ سے تقریباً 1,42,000 کے قریب پیسے بنتے ہیں۔ تو جس بندے کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ آپ نے کھانے پینے کا جو سامان خریدنا ہے وہ حاجت اصلیہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے بنانے ہیں، وہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو نکال کر اگر آپ کے پاس 1,42,000 روپیہ موجود ہے یا اتنی مالیت کی کوئی اور چیز موجود ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، مثلا آپ کے پاس 2 مکان ہیں، اس کے ایک کے اندر آپ کی رہائش ہے، دوسرا کرائے پر دیا ہے۔ اب آپ کو تو ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ نے کرائے پر دیا ہے، اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ کے مسائل اور ہیں، قربانی کے مسائل اور ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہی پڑا ہے، اب 1 تولہ سونا جو ہے اس کی مالیت جو ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے۔ 1 تولہ سونا تو 2 لاکھ سے اوپر ہے اور 52.5 تولے چاندی تو بنتی ہے 1,42,000 روپے کی۔ تو اگر 1 تولہ سونا جو ہے کسی کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر آپ اس نصاب کو سامنے رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 70 سے 75% لوگ جو ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اچھے خاصے لوگ ہیں، باقی ہر کام کے اوپر پیسہ خرچ کر لیں گے، لیکن جب قربانی آ جائے گی تو یہ غریب ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی کوئی بھی چیز حاجت اصلیہ کے علاوہ موجود ہے، یعنی اگر آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے، وہ آ جانی ہے آپ کے پاس، اگر اس کی مالیت بھی اتنی ہے تب بھی آپ کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کے پاس گھر میں سونا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سونا مرد کی طرف سے ڈالا جاتا ہے دلہن کو، وہ مرد کا ہوتا ہے، جو دلہن کی طرف سے ڈالا جاتا ہے وہ دلہن کا ہوتا ہے۔ اب شوہر کے پاس بھی سونا ہے، بیوی کے پاس بھی سونا ہے،
بے شک ایک ایک تولہ ہی ہے، تو چونکہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے، بیوی کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے، شوہر کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی اور چھٹی کر لی کہ بس سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے۔ تو یہ سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ گھر کے جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، دلہن ہے، جتنے بھی افراد ہیں، دادا دادی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں تو ان سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک قربانی کی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں پہلی قربانی کر رہا ہوں، تو میں نے یہ سنا ہے کہ میں پہلی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں، پھر اپنے باپ کی طرف سے کروں گا، اگلے سال پھر ماں کی طرف سے کروں گا، پھر اپنی طرف سے کروں گا۔ تو یہ مسائل ہم نے خود اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، یہ شریعت کے مسائل نہیں ہیں۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اس نے اپنی طرف سے کرنی ہے اور ہر سال میں کرنی ہے۔ زندگی میں ایک بار قربانی واجب نہیں ہے، ہر سال میں ہر صاحب نصاب کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے، وہ 2 قربانیاں کر رہا ہے، وہ دوسری قربانی چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر دے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اپنے والد کی طرف سے کر دے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اپنی والدہ کی طرف سے کر دے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لہٰذا اگر گھر کے اندر جو شخص صاحب نصاب ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر بیٹا صاحب نصاب ہے، باپ صاحب نصاب نہیں ہے، باپ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ نفلی قربانی کر سکتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بیٹے کو اپنی طرف سے لازمی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر باپ صاحب نصاب ہے، بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، تو باپ بیٹے کی طرف سے نہیں کر سکتا، اپنی قربانی کرے گا ہر سال میں جب تک وہ صاحب نصاب ہے۔ تو لہٰذا گھر کے اندر جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو اپنی مالی حیثیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے پاس کتنا سونا پڑا ہے، کتنا بینک بیلنس میرے پاس موجود ہے، اور کتنی چیزیں میری حاجت اصلیہ کے علاوہ میرے پاس موجود ہیں۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میرے پاس تو صرف 1 تولہ سونا ہے اور میرے پاس اتنی مالیت نہیں، اتنی رقم نہیں کہ میں کسی جانور کے اندر حصہ ڈال سکوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اسے چاہیے وہ سونا فروخت کرے، سونا بیچ کر قربانی ادا کرے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو پیسہ اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ کبھی کم نہیں ہوگا، وہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ یہ سوچیے کہ میرا 1 تولہ سونا میں بیچوں گا، اتنی اس میں کمی آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے وہ کمی پوری کر دے گا، بلکہ اس کے مال کے اندر مزید خالق کائنات جل مجدہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہر بندے کو اپنی مالی حیثیت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یعنی 1,42,000 روپیہ اس کے پاس نقد موجود ہے، اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی اس نے کسی کا قرض نہیں دینا یا گھر کا راشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں ڈالنا، اس کے علاوہ یہ چیزیں، اتنا پیسہ یا اتنی مالیت کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر 6 موبائل ہیں، یہ ٹچ موبائل ہمارے گھروں میں 5 6 موبائل ہیں، جن کی مالیت جو ہے تقریباً وہ 20 25 30 ہزار سے کم تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو حالانکہ یہ چیز حاجت اصلیہ کے اندر نہیں ہے۔ گھر کا اگر کوئی بڑا ہے، اس کے پاس ایک موبائل فون ہے، وہ حاجت اصلیہ کے ضرورت پوری کرنے کے لیے بس کافی ہے۔ باقی جو 4 5 موبائل ہیں وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، اگر ان کی مالیت دیکھی جائے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو لہٰذا اب جو وہ گھر کا سربراہ ہے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر 5 6 موبائل رکھے ہوئے ہیں اتنی مالیت کے، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو لہٰذا ہمارے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ صاحب نصاب ہیں اور قربانی جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور گھر کے جتنے افراد ہیں اگر وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، جو بالغ حضرات ہیں یا بالغ بچیاں ہیں،
اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اور جو شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھوں تو میں کیا کروں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پھر اس طرح کرو، قربانی والے دن یوم نحر کو اپنی مونچھیں کاٹو، ناخن تراشو اور زیر ناف بال صاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔